کرامت انسانی، یا آپ اسے کہیں کہ احترام انسانیت، یہ بھی سبب حرمت ہے. اور اس کا تعلق انسان کے پورے جسم کے ساتھ ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی بھی جزو استعمال کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں، نہ خارجی استعمال کی چیزوں میں نہ داخلی استعمال کی چیزوں میں. چاہے انسانی بدن کے کسی بھی جزو کا استعمال بطور لباس کیا جائے کہ انسان کی کھال سے کچھ بنا کر کے وہ پہن لیا جائے، چاہے بطور دوا کیا جائے، چاہے بطور غذا کیا جائے، چاہے وہ انسان زندہ انسان سے لیا گیا ہو، چاہے مردہ انسان سے لیا گیا ہو، کسی بھی صورت میں انسان کے کسی بھی جزو کا استعمال نہ خارجی طور پر جائز ہے نہ داخلی طور پر جائز ہے. میں داخلی اور خارجی کی قید اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کا حلال سے تعلق کیا ہے، کہ داخلی استعمال یعنی کھا نہیں سکتے، خارجی استعمال یعنی بدن پہ لگا نہیں سکتے. پھر فقہاء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کرامت کی کہ الانسان مکرم شرعا، الانسان مکرم شرعا لا يجوز ایراد العقد علیہ وكذلك لا يجوز ابتذاله والحاقه بالجمادات، کہ انسان جو ہے وہ شرعاً مکرم ہے، قابل تکریم ہے، قابل احترام چیز ہے، نہ اس پر عقد ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی خرید و فروخت شروع کر دیں، نہ اسے آپ جمادات کے ساتھ ملا دیں کہ جو جمادات کا درجہ ہے وہ درجہ دے دیں، یہ کچھ بھی جائز نہیں. نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے، نہ اس پر عقد ہو سکتا ہے، نہ اس کو آپ خریدی اور بیچی جانے والی چیزوں کے ساتھ ملا کر کے اس پر حکم لگا سکتے ہیں. بلکہ انسان کی انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اسے خرید اور فروخت کیا نہ جائے اور اسے قابل تکریم بنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. پھر فقہاء نے کرامت سے متعلق کچھ ضابطے ذکر کیے ہیں، کرامت سے متعلق کچھ ضابطے ذکر کیے ہیں اور کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کرامت کی شرعاً حیثیت کیا ہے اور اس کے ضمن میں کیا کیا داخل ہے اور کس درجے استعمال نہیں کر سکتے، اور استثنائی صورتیں کیا ہیں، کن کن صورتوں میں استعمال بھی کر سکتے ہیں انسان کے کسی عضو کو. تو اس کی تفصیل یہ ہے، اور پہلا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی عضو کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ تعریف میں بھی آیا کہ چاہے وہ انسان زندہ ہو چاہے مردہ ہو، انسان کا کوئی بھی جزو کسی بھی کام کے لیے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ انسان زندہ ہو چاہے وہ انسان مردہ ہو. دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ بدن انسانی اصلاً پاک ہے، انسان کا جو بدن ہے وہ اصلاً پاک ہے، الا یہ کہ اس کے بدن پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کا بدن ناپاک ہے، یا وہ خود حالت جنابت کے اندر ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ انسان ناپاک ہے، ورنہ انسان کی اصلیت یہ ہے کہ وہ پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے. اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والی جو رطوبات ہیں، انسان کے جسم سے نکلنے والی جو رطوبات ہیں ان کا کیا حکم ہے. تو رطوبات کی دو قسمیں ہیں. رطوبات کی
دو قسمیں ہیں. بعض رطوبات تو وہ ہوتی ہیں کہ جن کے خارج ہونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون ہے، اور اسی طریقے سے جیسے پیپ ہے، جیسے پیشاب ہے، کہ جن کے خارج ہونے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان کے جسم سے نکلنے والی ایسی رطوبات تو ناپاک ہے، اور کسی بھی پروڈکٹ کے اندر ایسی رطوبات کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نہ خارجی استعمال جائز ہے، نہ داخلی استعمال جائز ہے. اور دوسری رطوبات وہ ہیں کہ جن کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے پسینہ ہے، پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے تھوک ہے، تھوک کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آنسو ہے، آنسو کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بلغم ہے، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ رطوبات پاک ہیں، لیکن یہ حلال بھی ہیں یا نہیں ہے؟ اگر کسی پروڈکٹ کے اندر یہ پڑ جائے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ 3 باتیں یاد رکھیں. اگر 3 باتیں پائی جائیں گی تو استعمال کرنا جائز ہوگا، اگر وہ 3 باتیں نہیں پائی جائیں گی تو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. ایسی رطوبات کا کہ جن کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جو پاک ہیں، تو وہ حلال ہیں یا نہیں، اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں. تو پہلی بات اور پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو رطوبات کی قبیل سے چیز ہو وہ قلیل مقدار کے اندر ہو، قلیل مقدار کے اندر ہو. مثلا انسان آٹا گوندھ رہا ہے، آٹا گوندھتے گوندھتے اس کا پسینہ اس آٹے میں آ گیا، پسینہ آٹے میں پڑ گیا. کیا مطلب؟ ایسی رطوبات اس آٹے کے اندر پڑ گئیں جن کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور جو ناپاک بھی نہیں ہیں، پاک ہیں، لیکن یہ پڑ گئی ایسی چیز کے اندر کہ جس چیز کو کھانا ہے. تو اگر انتہائی قلیل مقدار میں ہے اور بہت معمولی مقدار میں کچھ قطرے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنی مقدار کو برداشت کیا جائے گا اور ایسے آٹے کو کھا لیا جائے گا اور کسی بھی ایسی پروڈکٹ کے استعمال کی اجازت ہوگی. یہ تو میں نے آٹے کی مثال دی. کوئی بھی پروڈکٹ جب بنتی ہے اس کے پیچھے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. اس کے پیچھے کا پروسیس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. تو ایسے پروڈکٹ کا استعمال جائز ہوگا اگر انتہائی قلیل مقدار کے اندر، مثلا پسینہ اس کے اندر پڑ گیا. اسی طرح دوسری بات یہ ہے یا دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پڑنے سے گن نہ آتی ہو. یہ پہلی شرط کی تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی قلیل مقدار میں ہے کہ اس کے پڑنے سے گن محسوس نہیں ہوتی. اگر بڑی مقدار میں پسینہ پڑ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان پسند نہیں کرے گا کہ اس آٹے کو کھائے، یا کسی بھی کھانے والی چیز کے اندر اگر بڑی مقدار کے اندر پسینہ گر جائے تو انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کو کھائے. تو اتنی مقدار ہو کہ جس سے انسان کو گن محسوس نہ ہوتی ہو. اور تیسری بات یا تیسری شرط یہ کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو، کہ اتنی معمولی مقدار میں وہ چیز پڑ جاتی ہو اس پروڈکٹ کے اندر، بچنا ناممکن ہو، مشکل ہو. جیسے پسینے والی مثال سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے کہ اگر کہیں بہت زیادہ انتظامات نہیں ہیں تو آٹا گوندھتے وقت یا کسی بھی پروڈکٹ کی تیاری کے وقت پسینہ پڑ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مختلف فیکٹریاں ہوتی ہیں یا مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں جہاں عالمی سٹینڈرڈ کی بھی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، وہاں کے بھی ضوابط ہوتے ہیں کہ
خاص لباس ہوتا ہے اور خاص جو ہے وہ اس جگہ کا ٹیمپریچر رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز واقع نہ ہو جائے جو نامناسب ہو. تو تیسری بات اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو، جس سے بچنا ناممکن ہو، تو اتنی مقدار برداشت کر لی جائے گی. اس سے زیادہ مقدار اگر پڑ جائے تو انسان کی ایسی رطوبت کو پھر برداشت نہیں کیا جائے گا اور ہم اس کے کھانے کی اجازت نہیں دیں گے. سمجھ گئے؟ پھر کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں، کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ وہ صورتیں کہ جن میں انسان کے کسی بھی جز کا استعمال وہ حلال اور جائز ہے. پہلے تو ہم نے یہ بات کی نا کہ کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے کسی بھی جز کا استعمال جائز نہ ہو، لیکن ہر ضابطے کے اندر استثنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں. تو کچھ استثنائی صورتیں بھی ہیں کہ بعض صورتوں میں انسان کے کسی جز کا استعمال وہ جائز بھی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. مثلا نو مولود جو بچہ ہے، پیدائشی بچہ ہے، اس کے لیے انسان کا اور کسی خاتون کا اپنی ماں کا دودھ پینے کی اجازت ہے. وہ بھی تو انسان کے بدن کا جزو ہے، لیکن قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. تو انسان کا جزو ہے لیکن اس کا استعمال جائز ہے. اسی طریقے سے فقہاء نے لکھا کہ علاج معالجے کے لیے بھی اگر کسی خاتون کے دودھ کی ضرورت پڑے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے. جیسے پہلے زمانے میں یہ باتیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ آنکھوں کی کسی بیماری کے اندر دودھ کے اگر ایک دو قطرے ٹپکا دیے جائیں تو یہ مفید ثابت ہوتے تھے. جیسا کہ آج کل آنکھوں میں شہد ڈالنے سے آنکھوں میں شفا ہوتی ہے. معمولی مقدار میں اگر آنکھوں میں شہد کا استعمال کیا جائے، ایک آدھ سلائی لگا لی جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے. اسی طریقے سے دودھ بھی یہ مفید لکھا ہے. تو علاج معالجے کے طور پر انسانی دودھ کے استعمال کی بوقت ضرورت اس کی بھی گنجائش لکھی ہے. اسی طریقے سے بوقت ضرورت خون عطیہ کرنے کی بھی گنجائش ہے اور خون خریدنے کی بھی گنجائش ہے. البتہ بیچنا جائز نہیں ہوگا کہ انسان کا جو جزو ہے وہ مال نہیں ہے اور اس کی اس طرح خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اگر کوئی تبرع کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن خریدنا تو جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہوگا. بیچنے والے کے لیے وہ جو کمائی ہے وہ حلال نہیں ہوگی. اسی طریقے سے پھر ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کا. اعضاء کی پیوند کاری میں پھر دو مذاہب ہیں بنیادی طور پر. ایک تو جو علماء پاک و ہند ہیں یہ ایک طرف ہیں. اکثر علماء پاک و ہند کا یہ فتویٰ ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری یہ جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسانی اعضاء جو ہیں وہ انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور ہم یوں کہیں کہ عطیہ خداوندی ہیں. انسان کو اختیار نہیں ہے کہ ان اعضاء کے اندر جیسا چاہے تصرف کرتا رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری میں انسان کو چیرنا پھاڑنا بھی لازم آتا ہے، اور یہ انسان کی انسانیت اور اس کے احترام کے خلاف ہے کہ اس کو کاٹا جائے اور اسے چیڑا پھاڑا جائے.
اور دوسرا مذہب ہے علماء عرب کا. علماء عرب اس بات کی گنجائش دیتے کہ انسان کے اعضاء کی پیوند کاری جو ہے یہ درست ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ایک تو یہ کہ انتہائی سخت ضرورت ہو. بغیر سخت ضرورت کے پیوند کاری کروانا اعضاء کی یہ ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کا عضو لیا جا رہا ہے وہ مشقت کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کی زندگی اس پر موقوف نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے دوسرے کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں. اگر اس کی زندگی اس عضو پر موقوف ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنا عضو دے دے، کہ وہ خود ہلاکت میں پڑ جائے گا. اور اسی طریقے سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ کافر کا عضو نہ لیا جائے، کسی مسلمان کا عضو لیا جائے. تو علماء عرب کے نزدیک پیوند کاری کی اجازت ہے اور علماء پاک و ہند کے نزدیک پیوند کاری کی اجازت نہیں ہے. لیکن ضرورت کے وقت جب کوئی چارہ ہی آپ کے پاس نہ ہو تو علماء پاک و ہند نے بھی فتویٰ دیا ہے جواز پر اور گنجائش دی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ تھا چوتھا سبب، کرامت انسانی یا کہیں کہ احترام انسانی.